ترو عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل پیران پیر، پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر حضور شیر اہل سنت اور ان سے پیشتر نبیر مفتی اعظم اڑیسہ کی گفتگو کو اور بھی علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، ہمیں 4:30 بجے تک کلکتہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اس حساب سے ہم بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، نہ آپ کو آزمائش میں رکھیں گے۔ تھوڑی دیر سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیوں کا بچہ بچپن سے جانتا ہے، بلکہ ہم اپنی توتلی زبان سے اللہ رسول کے نام کے بعد جو نام گھروں میں سیکھتے ہیں وہ سرکار غوث اعظم کا نام ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں غوث پاک سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ رسول کے نام کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں غوث پاک کا نام سکھایا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں سلسلہ قادریہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں، کوئی سلسلہ حقیر نہیں، لیکن سرکار غوث اعظم ہے، ولیوں کا سلطان ہے جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظیم شان ہے۔ بس اتنا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو بے سایہ پیدا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، زمین پر حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام اہل سنت نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے میں اس کو واضح فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ اگر 5 صدیوں کے بعد اگر دنیا میں آتا ہے تو اس سایہ مصطفیٰ کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ اور کہتے ہیں نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ ایک خاص بات غوث اعظم کی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا، سوائے نبوت کی منزل کے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے منقبت غوث اعظم کا انداز۔ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے بنگال والے، اردو کوئی جانے نہ جانے لیکن زبان عشق سب جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور تابعین میں بھی پھر تھوڑا سا کچھ الگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کوئی خلیل اللہ کے قدم پر، کوئی نجی اللہ کے قدم پر، کوئی کلیم اللہ کے قدم پر، کوئی کلمت اللہ حضرت مسیح اللہ کے قدم پر، لیکن فرماتے ہیں میں حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ اسی لیے آپ
جو چیزیں بطور معجزہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے، اس کو بطور کرامت سرکار غوثیت مآب کی زندگی میں آپ کو وہ عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئے گی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، وقت ہوتا تو بات تفصیل سے ہوتی، لیکن اشارہ دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، سمجھو غوث پاک کیا۔ کچھ لوگ غوث اعظم کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں 1 صدی سے حضور کی عظمت کا مذاق اڑاتے رہے، اور اب جبکہ دنیا نے پلٹا کھایا اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں اب وہابیت کی طرف سے کچھ منہ پھیرنے لگی، تو عظمت رسالت کے بعد اب دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں حضور غوث پاک کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ تو کرامتیں کہانیاں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کہانیاں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ کرامتوں کا وجود ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ کون نہیں جانتا سورۃ النمل کے حوالے سے کہ جب تخت بلقیس منگانے کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کان کھول کے سن لیں۔ کرامتوں کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جو ظالم کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے، وہ سورۃ المریم اٹھا کر کے پڑھے۔ جو کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے، وہ سورہ یاسین اٹھا کر کے پڑھے۔ لیکن یہ بھی کہوں قرآن چھوٹی بات کو بنیاد کے طور پہ رکھ دیتا ہے، بڑا تم خود ہی قیاس کر لو۔ مثال کے طور پر میلاد حضرت عیسیٰ قرآن نے بیان کیا، میلاد مریم بیان کیا، لیکن میلاد محمد الرسول اللہ اس انداز سے بیان نہیں کیا جس انداز سے میلاد مریم اور میلاد حضرت عیسیٰ بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ بنیاد مل جائے۔ جب ولیہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے اور ان کے بیٹے نبی کلمت اللہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے، تو پھر جو اللہ کا محبوب جامع کائنات بن کر کے آیا ہے ان کی میلاد کیوں بیان نہیں ہو سکتی؟ یہ عقل کی بات کوئی کہ میلاد مریم تو بیان ہوگی لیکن میلاد مصطفیٰ نہیں، اس لیے کہ قرآن میں نہیں۔ اللہ کے بندے جب میلاد مریم بیان ہو رہی ہے، نظر ماننے سے لے کر پیدا ہونے تک، قرآن دازی تک سب قرآن بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں تک بیان ہوئی کہ ماں کے پیٹ کا درد تک قرآن نے بیان کر دیا۔ نہیں بیان کیا قرآن نے؟ لیکن قرآن نے میلاد کہا ہے۔ میں نے کہا جب میلاد عیسیٰ موجود ہے تو پھر جان عیسیٰ تمہارے حال پہ چھوڑ دی ہے، یہ بات ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں، اب آپ توجہ فرمائے۔ تو تخت بلقیس منگانے کی بات ہوئی، ایک جنات اٹھ کر کے کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا تخت بلقیس۔ محفل کہاں سجی ہے؟ ملک شام میں۔ تخت بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں۔ وہ کہتا ہے میں لاؤں گا۔ کتنے ٹائم میں؟ کہا جتنے وقت میں آپ کی محفل مکمل ہوگی میں لے آؤں گا۔ یہ جنات کی طاقت ہے، جنات تو طاقتور ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ نبی کی نبوت کی برکت سے ولی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ، انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا، تم کتنے وقت میں؟ جنات اپنی طاقت سے آدھے دن میں لانے کی بات کر رہا ہے، اور حضرت آصف جو ولی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے، وہ امت سلیمان میں جو ولی ہیں وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا۔ کتنے وقت میں؟ کہا پلک کے جھپکتے حاصل کر لوں گا، پلک کے جھپکتے لے آؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کو مان کر مسلمان ہوئے ہو اور قرآن ہی کو مان کر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بتاؤ آصف بن برخیہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا رہے ہیں، لا کر کے دے چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ صرف امتی ہے، اولاد
اولاد سلیمان نہیں ہے، غوث پاک تو امتی بھی ہے اور نبی کا چہیتا بیٹا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ آصف کی طاقت کو مان چکے، لیکن حضرت جان سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی اولیاء کی طاقت کو کب مانیں گے؟ لیکن کسی پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز دیکھیں گے، سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کس طرح ہے دیکھیے۔ نمبر ایک، حضور کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد کے ڈنکے انبیاء بجاتے رہے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے۔ میلاد میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم بیان کرتے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ ہر نبی آتے تھے کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور کہتے تھے اللہ کا حبیب آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دعائے خلیل بن کر آئے، وہ نوید مسیحا بن کر آئے، وہ اپنی امی کا خواب بن کر کے آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی شان ہے۔ اب اس پہ تفصیل بہت نہیں کہی جا سکتی، آپ دیکھ لیں، علماء سے سن لیں۔ حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی ڈنکے بجا رہا ہے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اب اس کو سایہ مصطفیٰ میں غوث اعظم کی زندگی میں دیکھیں۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے اولیاء ڈنکے بجاتے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بایزید بستامی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اور کس شان سے فرمایا، وہ آئے گا ولیوں کا سلطان بن کر اور کہے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ غوث پاک کی آمد سے پہلے بشارت دی گئی اسی طریقے سے۔ اللہ اکبر، اور توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہے۔ بولو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس پر میں قادریوں کو سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ عاشق بھی یار غوث پاک کے نام پر تو مردے بھی بولتے ہیں۔ ہاں بنگال والوں، اگر تم چپ رہو تو پھر تقریر مکمل ہو جانی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بزرگوں کی بات مردہ دلی سے نہیں سنی جاتی۔ اگر قریب سے کوئی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ واقعی کسی صاحب ذکر کا ذکر ہو رہا ہے اور زندہ لوگ محفل سن رہے ہیں۔ یہ بات ہے نا، ایسے سنو قادریوں کی طرح۔ قادری تو یہاں کیا چپ رہے گا میرے بھائی، انشاءاللہ قادری تو قیامت میں بھی چپ نہیں رہیں گے۔ لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی کا جلوہ بھی اور ہمارے مرشد کا جلوہ بھی۔ مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں۔ فرماتے ہیں 80 صفحے ہوں گی تمام انبیاء کرام کی، سب کی ملا کر اکیلے 40 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، بلکہ یہاں تک فرمایا 120 صفحے ہوں گی، 40 اور انبیاء کی ہوگی، اور 80 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے؟ کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکار غوث اعظم کے ہوئے۔